أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الزخرف پارہ نمبر 25 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی نے فرمایا، اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو، اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے، بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، اور ان میں ایک دوسرے پر درجہ بلندی فرمائی دی، اور کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر، اور اگر یہ نہ ہوتا اور سب لوگ ایک دن پر ہو جائیں تو ضرور رحمان کے ملکوں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیے لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جسے رتوند آئے رحمان کے ذکر سے، یعنی شب خوری ہو، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا، ہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں پورا پچھم کا فاصلہ ہوتا، تو کیا ہی برا ساتھی ہے، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا۔ آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے، یا تمہیں دکھا دیں جس کو انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں، تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا، اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا، جب بھی وہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آئیں، اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی، جب بھی وہ عہد توڑ گئے، اور فرعون اپنی قوم میں پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں، اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں، یا میں بہتر ہوں اس سے کہ یہ ذلیل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے؟ پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا تو وہ اس کے کہنے پر چلے، بے شک وہ بے حکم لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، جب بھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہے، یا انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو
بلکہ وہ ہیں جھگڑالو لوگ۔ وہ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا، یہ سیدھی راہ ہے، اور ہرگز شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔